اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام، رضوی کالج کی یہ پہلی مجلس ہے. جیسا اعلان کیا گیا کہ آج چاند ہو گیا، تو یہ چاند رات والی مجلس ہے، اور کل سے انشاءاللہ پہلی محرم ہوئے 1433 ہجری کا محرم ہے، اور انشاءاللہ مین ٹاپک جو ہے وہ تو کل سے شروع ہوگی. آج اس رات کی جو امپورٹنس ہے، امپورٹنس آف فرسٹ نائٹ یو کین سے، اس کے بارے میں بتاؤں گا پہلی مجلس میں. اور جو مین ٹاپک ہوگی جو 10 دن چلے گی وہ انشاءاللہ کل سے ہوگا. میں نے جن کلمات کی تلاوت کی یہ زیارت امام حسین کے کلمات ہیں، زیارت عاشورہ میں بھی ہے، زیارت وارثہ میں بھی ہے. یہ کلمات ہیں کہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اس لیے کہ محرم کا مطلب ہی امام حسین ہے کہ جنہوں نے انسانیت کو، ہیومینٹی کو بچایا، سیف کیا. تو ان کی زیارت ہے. یہ زیارت کے یہ جملے ہیں کہ سار اللہ وابن سارہ. اس کا مطلب ہے کہ اے حسین، آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی لیا نہیں گیا. جو ریونج، جو بدلہ باقی ہے ابھی لیا نہیں گیا. والوتر الموتور یعنی حسین، آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. یہ زیارت امام حسین جو ہے آج کی نہیں ہے، بلکہ 127 ہجری یا 28 ہجری میں جب لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا گئے تھے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. جب گئے تھے تو جا کر انہوں نے امام کو سلام کیا تھا. وہ زمانہ، وہ پیریڈ ایسا تھا کہ منصور دوانخی کا پیریڈ ہے، خلفائے عباسی کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اتنی آسانی کے ساتھ کوئی کربلا نہیں جاتا تھا، اتنی آسانی کے ساتھ معصومین کی زیارت کو نہیں جاتے، بلکہ اتنا سخت زمانہ تھا، اتنا ایسا پیریڈ تھا کہ کوئی امام حسین کے خبر تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اس زمانے میں ایسا روزہ نہیں تھا جیسے آج روزہ ہے، یا اتنی بلڈنگ نہیں تھی جیسے آج ہے، اور جیسے آج وہاں بستی ہے، لوگ رہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، پوری ایک لوکیلٹی ہے. اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، صرف میدان تھا، ایک چٹیل میدان تھا، پورا ایک گراؤنڈ تھا، اس کے اوپر 3-4 خبریں، 5-6 خبریں پڑی ہوئی تھیں، بس پورا میدان ویسی تھا. اور لوگ جو ہے چھپ کے جاتے تھے، پوشیدہ رہ کے جاتے تھے، خاموشی سے جاتے تھے. اگر گورنمنٹ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ زیارت کو جا رہا ہے امام حسین کی تو اسے قتل کر دیتے. آج کا زمانہ کیا ہے؟ اس زمانے میں جو پیریڈ، جس پیریڈ سے یہ شیعت ہوتی ہوئی آئی نا، آپ کو حیرت ہوگی کہ 200 ایئرس نہیں بلکہ 300 ایئرس تک مولا مشکل کشا کی خبر کا نشان کسی کو پتا نہیں تھا. یعنی نجف اشرف میں علی کی خبر مبارک ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے چند فیملیز کے یا اہل بیت کے، جو خاندان اہل بیت کے لوگ تھے ان کو معلوم تھا، کسی کو نہیں. اس لیے کہ حکومت جو تھی وہ مکمل طور پر یہ چاہتی تھی کہ ان معصومین کے خبروں کو، ان کے قبور کو، ان کے گریوز کو چھپا دیا جائے، ٹوٹل چھپا دیا جائے. متوکل کے زمانے میں اس کو جب پتا چلا تھا کہ امام حسین کی لوگ زیارت کو آ رہے ہیں، تو سامنے جو دریا بہ رہی تھی دجلہ، اس دجلہ کو کاٹ کے پورا پانی قبر حسین کی طرف بھیج دیا، صرف اس نیت کے ساتھ کہ پانی جائے گا، ریور کا پورا پانی آئے گا تو خبر خود بخود ختم ہوگی. لیکن یہ امام حسین کا معجزہ تھا کہ پانی آتا تھا، گولڈ پھرتا تھا اور آگے بڑھ جاتا تھا. پانی اوپر بھی نہیں جاتا تھا، اطراف میں گھومتا تھا، چلا جاتا تھا. یہ امام کی طاقت اور امام کی قوت ہے. تو اس طرح
جب چھپایا گیا ٹوٹل طریقے سے کربلا کو اور کربلا کے واقعے کو اور معصومین کے روزوں کو، معصومین کی ٹیچنگز کو ٹوٹل طریقے سے اس زمانے میں چھپا دیا گیا تھا. تو اس زمانے میں یہ جب کچھ لوگ مدینے سے گئے کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے، اور جا کر چھپ کے گئے، پوشیدہ ہو کر گئے، کسی کو بتا کے نہیں گئے، خاموشی سے گئے، جبکہ مدینے میں چھٹے امام کا زمانہ ہے، چھٹے امام موجود ہیں. ان کے پیریڈ میں جب لوگ گئے اور جا کر خاموشی سے زیارت کر کے آ گئے، جب زیارت کر کے واپس آئے تو لوگوں نے جا کر امام سے کہا کہ مولا ہم کربلا گئے تھے اور ہم نے زیارت کی، زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں. تو اس وقت امام نے پوچھا تھا کہ تم گئے تو تم نے کیا کیا وہاں پہ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا ہم نے گریا کیا، روئے، ماتم کیا، چھپ کے رہے. تو امام نے کہا سنو، اب جب جانا نا تو میرے جد کو ایسا سلام کرنا. تو پہلی مرتبہ یہ زیارت عاشورہ ہو، وارثہ ہو، امیر المومنین کی زیارت ہو، جتنی زیارات ہیں ہمارے پاس، زیادہ زیارات چھٹے امام سے آئے ہیں. امام نے لوگوں کو تعلیم دی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان زیارات میں جو برکت ہے نا، ان زیارات میں جو ایک بلیسنگ ہے، ایک رحمت ہے، ایک پروٹیکشن ہے، وہ بیکاز اس لیے کہ یہ امام کے منہ کے نکلے ہوئے جملے ہیں. کسی مولوی یا کسی مجتہد نے لکھ کے نہیں دی کہ امام کو ایسا سلام کرو، امام کو ایسا وہ کرو. تو جو بھی زیارت آپ کے پاس ہے وہ ایک ایک امام نے اپنے ہاتھ سے لکھے کا ایسے اب جد کو زیارت کرو. لیکن اس میں آپ نے غور کیا کہ امام نے کہا کہ سار اللہ و اپنا سارے، کیا ہے حسین آپ کے خون کا بدلہ بھی لیا نہیں گیا. جبکہ 65 ہجری میں یا 66 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، میں نے لاسٹ ایئر مختار نامہ پڑھا تھا یہاں پر، تو مختار نے خون حسین کا بدلہ لیا تھا. لیکن اس کے 60 ایئرز کے بعد امام کہہ رہا ہے، آلموسٹ 60 ایئرز کے بعد، کہ یا سار اللہ و ابنا سارے، کہ حسین ابھی خون کا بدلہ لیا نہیں گیا. کیا ریزن ہے؟ جبکہ بدلہ ظاہری طور پر مختار نے لے لیا، لیکن امام کہتا ہے کہ یا سارا اللہ و ابنا سارے. جبکہ مختار کے لیے خود امام کے جملے، چھٹے امام کے جملے ہیں، پانچویں امام نے، چوتھے امام نے کیا کہا؟ مختار کو ریگارڈ کیا. آج لوگ مختار پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مختار جو ہے حکومت کے لیے انہوں نے جنگ، وہ پورا کام کیا تھا، قاتلان حسین سے بدلہ لیا تھا. ایک بات میں یہاں روک کے بولتا ہوں کہ مختار وہ شخص تھا، وہ پرسنالٹی تھی. مختار کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھا، مختار کوئی نارمل انسان نہیں تھا. مختار ایسا شیعہ تھا کہ اس نے ایسے پیریڈ میں، ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں اس نے خون حسین کا ریونج لیا. کتنے سال میں لیا؟ 3 سال یا 4 سال، میکسیمم 3 ایئرز. 61 میں یہ واقعہ ہوا، 64 میں یزید ختم ہوا، اور 64 میں یزید جیسے ہی ختم ہوا مختار نے ریونج لینا شروع کیا. تو مختار کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں تھی. مختار کے بارے میں خود چوتھے امام کا ایک جملہ ہے، فورتھ امام کا ایک جملہ ہے مختار کے بارے میں، کہ مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کو سکون پہنچا. مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عورتوں نے سروں میں تیل ڈالا. مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں چولہا سلگا. اتنا بڑا کام کیا تھا مختار نے، کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھا. ایسے زمانے میں دوستو آج ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے، پورے ٹولز ہیں ہمارے پاس. کوئی آج آپ کو روکنے والا نہیں ہے. بامبے میں کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں ہے. کوئی آپ کو آ کے آپ کے گھر پہ یا مجلس میں، جیسے رضی کالج آپ آ رہے ہیں، کوئی آ کے روک کے بولتا نہیں ہے کہ یار تم مجلس میں جاؤ گے تو میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا. کھلم کھلا آج آزاداری ہے، دنیا بھر میں آزاداری ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے بعض ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں آزاداری بڑی ریسٹرکٹڈ ہے، لیکن آپ کے ملک میں میکسیمم 80% ہر جگہ آزاداری اوپن ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہمارے پاس پورے ٹولز ہونے کے باوجود ہم وہ کام نہیں کرتے جو مختار نے ایسے موقع پہ کیا. بولنا سننا آسان ہے. میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا، میری آج پہلی مجلس ہے، انٹروڈکشن ہے. مین جو مجلس ہوگی، مین ٹاپک ہوگی، وہ کل سے شروع ہوگی. میری کل سے جو ٹاپک ہے وہ ہڈن ٹروتھ ہے. ہڈن ٹروتھ پورے 10 دن اسی ہڈن ٹروتھ پہ پڑھوں گا. چھپی ہوئی حقیقت، ریالٹی، پوشیدہ ریالٹی، ہڈن ریالٹی، ہڈن ٹروتھ جو ہے نا، our last journey میری ٹاپک ہے کل سے. It will start from tomorrow. لیکن آج جو 1 سال ہمارا پورا گزرا 2011 کا، 1433 ہجری کا، اس کا پورا ایئر کمپلیٹ ہو گیا. 1 سال پورا ہم نے کمپلیٹ کیا. آج ہم یہ انالائز کریں، ہم آج یہ چیک کریں
اپنے آپ کو چیک کریں کہ پورا سال لائف کا کم ہو گیا ہمارا, 1 سال لائف کا کم ہوا, کہ یہ 1 سال میں ہم نے کیا کیا. آج کی رات از ویری امپورٹنٹ نائٹ. نیو ایئر ایو کہیں آپ اسے, 31 دسمبر کو مت کہیں, آج ہماری نیو ایئر ایو ہے. دوسرے مذہب میں یہ کھلا ہے کہ نہیں نیو ایئر میں اچھے کام کرو. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ نیو ایئر میں اچھے کام کرو. یہ نہیں ہے کہ اگر آج کو اچھا کرے گا تو پورا سال وہ ہوگا, نہیں. لیکن آج کام اچھا تو ہر روز کرنا. نیو ایئر ایو کے لیے نہیں ہے کہ نیو ایئر ایو آئی تو آپ اچھا کام کریں تو پورا سال آپ کے لیے پیسفل گزرے گا, نہیں. آپ پورا سال آپ کو ہر دن اچھا کام کرنا ہے. لیکن آج ہمارے نئے سال کی پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ ہے, پورا کمنگ ایئر 1433 ہجری کا فرسٹ نائٹ ہے, اور ہمارا 1 سال گزر گیا. آج اگر تھوڑا ہم ٹائم اسپیئر کریں, چیک کریں اپنے آپ کو کہ پورا سال ہم نے کیا کیا. آپ انصاف سے بتائیے کہ جب آپ 1 سال کمپلیٹ ہوتا ہے, کیلنڈر ایئر, کمپنیز میں, آفیسز میں, بڑے بڑے آرگنائزیشنز میں ان کا بجٹ ایئر ہوتا ہے, یا 31 مارچ ہوتا ہے, یا بعض کمپنی میں 31 دسمبر ہوتا ہے. عرب میں یہی نیو ایئر ایو, یہی جو ذیلحج کی آخری تاریخ آتی ہے وہ ہوتا ہے. اپنا اپنا کمپنیز نے اپنے اپنے کیلنڈر ایئرز بنائے, اس میں پورا وہ لوگ بیلنس شیٹ ہم چیک کرتے ہیں کمپنیز کا, اور چیک کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ پورا سال ہم نے کیا کیا. اگر پروفٹ کیا تو بہت خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں, اور اگر کوئی چیز کو لوز کیا, بجٹ سے, جو بجٹ ہمارا تھا اس سے ہم نے کم کیا, تو آپ کیا کرتے ہیں. میرے سامنے بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, بامبے کے بڑے بڑے تاجر ہیں. آپ لوگ سال میں اپنے ایوری ایئر کیلکولیشن نہیں کرتے, بیلنس شیٹ نہیں بناتے. بیلنس شیٹ بنا کر جب فائنل بیلنس شیٹ آتی ہے تو اس کو چیک کر کے خوش نہیں ہوتے کہ اگر میرا بجٹ سے ہم نے زیادہ کر لیا, اگر بجٹ 5 ملین کا تھا اور 6 ملین کر لیا تو وی آر ویری ہیپی کہ یار 1 ملین کا پروفٹ ہو گیا. یہ تو ہم اس کمپنی کے لیے کر رہے ہیں, اس لائف کے لیے کر رہے ہیں, اس پیسے کے لیے کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہماری کمپنی رہے گی کل تک, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کمپنی ہو سکتا رہ جائے, آپ رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں معلوم. اس کے لیے جب یہ ڈیٹ آتی ہے, ہمارا کیلنڈر ایئر آتا ہے, جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اور لازم بیلنس شیٹ کو چیک کیا جاتا ہے, تو آج 1433 ہجری کی بیلنس شیٹ چیک کریں. آج لاسٹ ایئر پوری بیلنس شیٹ کی چیک کریں آج کہ واٹ یو ہیو ڈن لاسٹ ایئر. یہ پورا آپ کا جو بجٹ تھا وہ بجٹ میں, آپ وہ بجٹ میں کمپلیٹ کیا, آپ نے کچھ ارن کیا یا کچھ لوز کیا. فائنینشیلی مت دیکھیں, مانیٹریلی اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو فائن, لیکن اصل یہ مانیٹریلی فائدہ دنیا کی حد تک ہے. اگر بینک بیلنس بڑھ رہا ہے تو دنیا کا ہے, لیکن یہ چیک کرو کہ اصل جو بینک بیلنس تمہارا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں. 1432 ہجری میں کیا کیا. اگر 1432 ہجری میں ہم نے چیک کیا اور آپ بولیں گے میں تو ہمیشہ نیکی کرتا ہوں, لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر نیکی اللہ کے پاس قبول ہو جائے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نیکی کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو بھی پتا چلے. کتنا پتا نہیں کتنی ریاکاری ہپوکریسی ہمارے ڈونیشنز میں تھی یار, کتنی تھی, کتنوں پہ ہم نے شک کیا تھا. تو آج ہر مومن, ہر مومنہ, موسٹ امپورٹنٹ نائٹ ہے آپ کی لائف کی. 1 سال پورا گزر گیا, 1432 ہجری, آپ کے سال کی نیو ایئر ایو آ گئی. کمپنی کا جو ہے پوری زندگی کا بجٹ آپ کے سامنے کہ اب اگر پورا خود رات میں چیک کرو, اپنا حساب خود لو. آج کی رات حساب چیک کرو کہ کتنی نیکی کی, کتنے گناہ کیے. ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا لاسٹ ایئر, کتنے دفعہ سو گیا نماز کے لیے صبح میں, کتنی دفعہ میں نے جھوٹ بولا, کچھ تو معلوم ہوگا نا. کتنی بےمانی کی بزنس میں, کتنا دھوکہ دیا, کتنے لوگوں کی ہم نے غیبتیں کی. یہ پورا چیک کرو آج کی رات, کتنا حرام ہمارے حلال رزق میں آیا. دوستو کمپنیز کے چکر میں چھوڑیں, پہلے اپنی لائف کا بجٹ چیک کریں, اپنی لائف کی بیلنس شیٹ چیک کریں. آج کی رات اگر نہیں چیک کر سکتے تو یہ سوچ لو, اور اگر اچھے کام کیے, پورے اچھے ڈونیشنز دیے, اچھے کام کیے,
تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہیز گیون یو چانس. اور اللہ کس سے دعا یہ کرو آج کی رات کہ پروردگار لاسٹ ایئر جتنی میں نے نیکیاں کی ہیں, جتنے میں نے اچھے کام کیے ہیں, جتنا میں نے اسلام کو سرو کیا ہے, ٹائم کو اسپیئر کیا ہے, تو اس کو ایکسپٹ کر لے, تو قبول کر لے. اور آئندہ سال کے لیے جیسے اپنے اپنے بزنس میں پلاننگ کرتے ہیں نا کہ آئندہ سال اگر میرا 2 ملین کا یہ سال کا بجٹ تھا تو 250 ملین کا بڑھ جاتا ہے. کچھ تو آگے بڑھا کر اپنی کمپنی کے بجٹ کو بناتے ہیں. تو اسی انداز سے آئندہ سال اگر اس سال آپ نے اتنے کام کیے اچھے, تو آئندہ سال کے لیے آپ یہ دعا کریں کہ پروردگارا آئندہ سال مجھے زیادہ چانس دے. اس لیے کہ دوستو اگر یہ لاسٹ ایئر پوری ہیلتھ آپ کی اچھی رہی تو اب آپ یہ دعا کرو آج کی رات کہ پروردگارا کمنگ ایئر جو کل سے دن جو شروع ہوگا وہ آئندہ سال محرم کا یہ تاریخ آنے سے پہلے تک میری لائف بالکل ہیلتھ وائز بالکل صحیح رہے. اس لیے کہ کئی لوگوں سے میں نے کل جب میں آیا بامبے تو کئی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی, آج فونز پہ بات بھی ہوئی. لوگوں نے کہا مولانا لاسٹ ایئر سے اس سال ہماری ہیلتھ کا گراف بہت نیچے گر رہا ہے, میری طبیعت آج کل بہت خراب رہ رہی ہے. میں نے کہا یار لاسٹ ایئر تو آپ بہت اچھے تھے جب میں نے ملا تھا. تو کہنے لگے مولانا لاسٹ ایئر تک میری ہیلتھ بہت اچھی تھی لیکن اب میری ہیلتھ کا گراف بہت گر رہا ہے. دوستو آپ نے خود دیکھا ہیلتھ کا کوئی گارنٹی ہے؟ ابھی مجھے مجلس سے پہلے بتایا گیا کہ 32 سال کا بچہ ہے, 32 ایئرز کا, اسی بامبے میں 32 ایئرز, کتنی ینگ ایج ہے, جوان اور شدید بیمار, لیور فیل ہو گیا, 32 سال کا. مجلس سے پہلے اس مومن نے آ کے مجھ سے کہا 32 ایئرز کا بچہ آپ کے بامبے کا, ڈاکٹرز نے کہا کہ لیور کا ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے گا. شکر کرو کہ ہم کو ہیلتھ ہے. یہ لائف سب کے ساتھ ہو سکتی ہے. اگر کسی مومن بیمار ہے, کسی مومن کو پریشانی ہے, کسی مومن کو تکلیف ہے, تو یہ مت سمجھو کہ یار مجھے تو کچھ نہیں ہے نا, میں تو ٹھیک ہوں. نو, اگر اس کو ہے تو کل ہم کو بھی ہو سکتی, ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں. اگر ہم کو ہیلتھ, ہمارے پاس ہیلتھ ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی یہ ہیلتھ ہمیشہ باقی رہے گی. یو ہیو ٹو پرے, یو ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو یور امام. Always say thank you to your imam کہ مالک تیرا احسان ہے کہ تجھے مجھے صحت دی. اگر نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ساتھی مومن 32 سال کا بچہ ایسا فیل ہو گیا لیور. کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ لائف ہے. آج یہ سال چیک کرو آج کی رات کہ پروردگار لاسٹ ایئر میں نے یہ ضرور کہنا, آج نماز پڑھنا 2 رکعت لاسٹ ایئر کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا. اب اور دعا کر کے یہ بولنا کہ کمنگ ایئر جو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ اے نیو پیج. کل سے ہم ایک نیو پیج سٹارٹ کریں گے. سلیٹ کو بالکل صاف کر کے بالکل بلینک سلیٹ سے سٹارٹ کریں گے. اپنی لائف کو ایک نئے طریقے سے سٹارٹ کریں گے. یہ دعا کرو, اپنے بزنس میں مت کرو, کاروبار کے لیے مت کرو. یہ سوچو کہ میری زندگی کمنگ ایئر اتنی بلیسنگ کی ہو, اتنی رحمت کی ہو کہ نیکسٹ ایئر ٹوٹل بلیسنگ جو اللہ دینا چاہتا ہے اللہ وہ ہم تک پہنچائے. لیکن آج یو ہیو ٹو سے 2 رکعت نماز. آج کی رات پہلے نماز 2 رکعت پڑھو شکر کی کہ مالک 1 سال گزر گیا, پورا 1 ایئر گزر گیا, میری ہیلتھ اچھی رہی, بزنس اچھا رہا, سکون رہا, پیس رہا, کوئی بیماری قریب نہیں آئی, کوئی ذلت نہیں ہوئی. اسی لیے کہو الحمدللہ الذی 17 ذنوبی و یوبی ولم یفزقی بین الخالق الناس. کہ مالک میرے پروردگار, او مائی لارڈ, او مائی گاڈ, او مائی اللہ, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ, ہیلتھ کے ساتھ رکھا. 1 سال گزرا. یقین کریں دوستو, یقین کریں, پتہ نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے, پتہ نہیں یہاں سے واپس جائیں گے تو کیسے رہیں گے. I was shocked ابھی میں نے سنا نا اس بچے کے بارے میں کہ 32 ایئرز کا بچہ یہ حالت میں آ گیا, جوان, انجینئر, کوالیفائڈ بچہ ہماری کمیونٹی کا. اللہ اس کو صحت دے انشاءاللہ. ایک سال بعد پڑھے محمد وعلی محمد. ارے بابا اتنی آہستہ پڑھیں گے تو آج فرسٹ ڈے یار.
آپ کا ابھی تو میں نے کچھ دیا ہی نہیں ڈوز. کل سے جب ہڈن ٹروتھ شروع ہوگا نا, آئی ڈونٹ نو کیا ہونے والا ہے. حقیقت کو سننے کے لیے, ریالٹی کو سننے کے لیے جگر چاہیے. لیکن وہی انسان کامیاب ہے, سکسیسفل ہے اپنی لائف میں کہ جو حقیقت کو سنتا ہے, ریالٹی کو ایکسپٹ کرتا ہے. وہ سب سے زیادہ سکسیسفل انسان ہے جو ریالٹی کو ایکسپٹ کرے. یہ مت سمجھو کہ یار میرے لیے کچھ نہیں. نو, کسی کے لیے بھی ہو سکتا. ایک ایک دن چوتھے امام کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں, چوتھے امام کہتے ہیں کہ ایک رات تمہاری گزرتی, ایک رات جب گزرتی ہے نا تو وہ رات نہیں گزری بلکہ تمہاری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی. امام کیسا آپ کو سمجھا رہا ہے, کہتا ہے ایک رات نہیں گزری تمہاری, ایک رات تمہاری زندگی سے کم ہو گئی. کہا ایک دن نہیں گزرا بلکہ تم ایک دن ڈے آف ججمنٹ سے قریب ہو گئے. کہا یہ سوچ کے اگر انسان زندگی گزارے نا کہ یار میں ڈے آف ججمنٹ سے قریب ہوتا جا رہا ہوں, جسٹ گیٹنگ کلوز ڈے آف ججمنٹ سے. آپ کہیں گے مجھے کیا, ہم کو کیا فرق پڑتا ہے ڈے آف ججمنٹ سے. نہیں, کل سے جب ٹاپک شروع ہوگی تو یو ول سی کہ جو نا ڈے آف ججمنٹ اور یہ ٹروتھ کیا ہے, ہڈن ٹروتھ کیا ہے, چھپا ہوا یہ حقیقت, ریالٹی کیا چیز ہے. اگر یہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ان 9 days میں یہ ٹوٹل ایسا میسج ہماری یوتھ تک پہنچے نا کہ یوتھ اگر یہ چینج ہو جائے نا, ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے نا, بلیو می بامبے کے ہر گھر میں ایک ریولیوشن رہے گا. ہر گھر میں ایک ریولیوشن رہے گا اگر یوتھ کے سمجھ میں آ جائے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ پورا بامبے, میں کہتا ہوں ایک آدمی ایک گھر میں بھی چینج آ جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا, میں کسی کو وہ نہیں کہتا, لیکن یہ ضروری ہے دوستوں. تو سب سے پہلے آج کی رات شکر ادا کرو کہ پروردگار لاسٹ ایئر میرا بڑا عزت کے ساتھ گزرا. سب سے امپورٹنٹ کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر رحمت کے ساتھ سوسائٹی میں پیش کر دیا. سب سے بڑا تھینک یو اللہ کا. تو 110 مرتبہ 110 ٹائمز کمنگ ایئر کے لیے, کمنگ ایئر 1433 ہجری کے لیے نیو ایئر ایو ہے نا, تو تھوڑا سا ہم ٹائم اسپیئر کریں. کس کے لیے؟ اپنے لیے. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں ہر آدمی اپنے انڈیویجل اپنے لیے مانگے. عورت بھی مانگے, لڑکی بھی مانگے, لڑکا بھی مانگے, بڑا بھی مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ کمنگ ایئر ہم کو پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو ہمارے سامنے صرف پردے, کچھ نہیں معلوم کہ نیکسٹ ایئر جو ہے 2012 کہ کس طرح گزرے گا, کیسے گزرے گا, ہیلتھ وائز کیسے گزرے گا, فائنینشیل وائز کیسے گزرے گا, اور سکون کے ساتھ گزرے گا, عزت کے ساتھ گزرے گا, کوئی بیماری تو نہیں آنے والی ہے. ان سب کے لیے آج کی رات سب سے پہلے یہ دعا مانگو کہ اللہ عزت کے ساتھ رکھے. تو 110 مرتبہ 110 ٹائمز پہلے 2 رکعت نماز پڑھے, شکر کی, سے تھینک یو کہ لاسٹ ایئر پیس کے ساتھ گزر گیا. دعا اس کے بعد ایک تسبیح پڑھو 110 مرتبہ, یا ستار العیوب, یہ اللہ کا نام ہے, یا ستار العیوب. اس کے بعد کتنی دیر ہوگی؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوں گے. ان 5 منٹ میں پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے یہ دعا کرو کہ لاسٹ ایئر تو میری پوری عزت کے ساتھ گزر گئی, اب یہ کل سے جو میرا نیا سال شروع ہو رہا, کل سے جو میرا ایک کیلنڈر ایئر شروع ہو رہا, کمنگ ایئر پورا سال, کمپلیٹ ایئر, اللہ تم میرے لیے میری عزتوں کی تو حفاظت کرنا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے دوستو. ہر چیز اگر عزت نکل گئی وہ تو کریم ہے, وہی بچانے والا ہے, وہی عزت کا دینے والا ہے, اس سے مانگو کرو. اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے آج کی رات کی. وہ کیسی نماز ہے؟ گناہوں کی ایکسپٹنس کی نماز ہے کہ لاسٹ ایئر پورا سال جو بھی میں نے کیا, اس لیے کہ آج سے آپ کو نیو پیج سٹارٹ کرنا ہے, نیا پیج اپنی لائف کا, پورے چیزوں کو معاف کروانا ہے اور نیا صفحہ, نئی سلیٹ, نیا پیج سٹارٹ کرنا ہے. جو کچھ ہوا اس کو بھول جائے, اللہ کو بولیں گے معاف کر دے, فارگیو کر دے. تو آپ کو آج کی رات 2 رکعت نماز گھر جا کے ضرور پڑھے, 7 قل هو اللہ احد کے ساتھ, ایک علم 7 ٹائم سورہ توحید, پھر ایک علم 7 ٹائم سورہ توحید. نماز کی نیت کریں کہ مغفرت کی نماز, معافی کی نماز,
گناہوں کی معافی کی نماز، اس کے بعد نماز پڑھ کے بی بی زہرا کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ کہنا لازم ہے کہ پروردگار لاسٹ ایئر جو کچھ میں نے کیا ہے پلیز فارگیو می، یہ سوری بولنا ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہو کہ میرے مالک کمنگ ایئر جو ہے، آئندہ سال جو ہے، کل سے جو میرا سٹارٹ ہونے والا نیو ایئر، اس نیو ایئر تک آئندہ پورا 365 ڈیز تک اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر کے ایک ایسی بلیسنگ عطا کر، ایک ایسی رحمت عطا کر، اور میری ہیلتھ کی حفاظت کر، میری بیماریوں سے مجھے پروٹیکٹ کر، مجھے صحت کے ساتھ رکھنا، گھر میں آرام کے ساتھ رکھنا، جھگڑوں سے بچانا، عزت سے بچانا، رزق میں برکت دینا. یہ سب چیزوں کو آج کی رات دعا مانگو. میرے جملے نہیں، علماء کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھا کر اگر آج نیو ایئر ایو میں کوئی یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کر معصومین کا واسطہ دے کر کوئی دعا کرے گا تو آئندہ سال پورا سال یہ نماز 31 دسمبر کو پڑھنے کی نہیں ہے، یہ نماز آج کی رات کو پڑھنے کی ہے. ہمارا کیلنڈر ایئر کل سے شروع ہوگا. یہ دعا کرنا کہ مالک یہ پورا سال اتنی رحمت کا گزرے، کوئی پریشانی ہم تک نہیں آئے. لیکن صرف یہ دعا مت کرو کہ مجھ تک نہیں آئے، نہیں، پہلے یہ دعا کرو کہ کسی مومن کو پریشانیوں سے نہ آئے، مومن کو پریشانیوں سے بچا، بیماروں کو بچا. اپنے لیے کچھ بھی مانگو، جتنا کوئی دوسرا آپ کا کمپٹیٹر ہے، بزنس مین ہے، آپ ہی کا کمپٹیٹر ہے، آپ ہی کا بزنس کرتا ہے، پہلے اس کے حق میں دعا کرو. یہ مت بولو کہ اللہ پہلے مجھے دے بعد میں اس کو دے. اپنے لیے مت مانگو. جتنے کمپٹیٹرز ہیں آپ کے، جتنے لوگ ہیں بامبے میں، آپ جانتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہیں کتنے لوگ ہیں، ان کا نام لیتے جاؤ، ان کا نام لیتے جاؤ، ان کا نام لیتے جاؤ. لڑکی کی شادی تو اس کے لیے کہو کہ مالک ان لڑکیوں کی شادی ہو جائے. کوئی بے اولاد ہے ان کے لیے دعا کرو کہ ان کی اولاد ہو جائے. کوئی بزنس کے رکاوٹ ہے، کوئی پرابلمز ہے، کوئی آبسٹیکلز ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا، اس کے لیے دعا کرو کہ مالک اس کا بزنس کا آگے بڑھے. آپ جتنی دعا دوسروں کے لیے کرتے جائیں گے اتنا رحمت آپ کی طرف پلٹتی جائے گی. یہ لازم ہے، آج کی رات یہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ رات ہماری لائف کی سو امپورٹنٹ. پتا نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ کمنگ ایئر ہمارے لیے کیسا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے آئندہ سال. وی ڈونٹ نو. کچھ بھی ہو سکتا دنیا سے چلے جائے. کتنے ایسے، میں کیا بولوں. ایک مومن یہی ابھی حال میں ایک کا انتقال ہوا، ابھی کے بامبے باندرا کا. He was very regular, very active. یہاں بھی اور دوسرے مجالس میں. آپ لوگ سب جانتے ہیں ان کو. بڑا کاروباری آدمی تھا، بزنس مین تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا. یہ آپ کے بینڈرا میں ضلع میں ابھی محرم سے 4 دن 5 دن یا 6 دن پہلے 8 دن پہلے انتقال ہوا. یہاں آتے تھے مجلسوں میں. لاسٹ ایئر فار می اٹ واز شاک. میں شاک ہو گیا جب سنا کہ ان کے 2 مہینے 3 مہینے کینسر کے پیشنٹ رہے، ختم. لاسٹ ایئر محرم میں ہی واز ود می، زینبیہ میں بھی، یہاں پر بھی. اور اب ویری ایکٹیو. رجب سے شاید شروع ہوا بیماری، ضلع میں ختم ہو گئے. آپ سوچیں یار، یہ تھوڑا بیدار، اب ہائی ٹائم ہے بہت ہمارے لیے. اٹس ریئلی ہائی ٹائم. دنیا کا گراف بہت نیچے گر رہا ہے. انشاءاللہ کل سے بتاؤں گا میں کہ جو گراف گر رہا نا، جو دنیا میں. اب آپ سوچیں کہ لاسٹ ایئر دنیا کے حالات ایسے تھے جو اب ہے، سوچ نہیں سکتے. لاسٹ ایئر ایجپٹ بالکل صحیح تھا، لیبیا بالکل صحیح تھا، یمن بالکل صحیح تھا. 18 ڈیز کے ریولیوشن میں پوری 30 سال کی حکومت ختم ہو گئی. 30 ڈیز 30 ایئرس کی پوری حکومت آئرن راڈ کی طرح 18 ڈیز میں ختم ہوئی. میں انشاءاللہ یہ جو 9 مجلسیں آ رہے ہیں نا، ویری امپورٹنٹ مجلسیں ہیں. کل سے انشاءاللہ کل سے 9 محرم تک ٹوٹلی بتاؤں گا کہ یہ سب چیزیں آج کی نہیں ہیں. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، وہ بک موجود ہے جس میں یہ سب پورا یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو پلیز اب لائف دنیا سے تھوڑا سا باہر نکلیں، دنیا کی محبت سے تھوڑا سا باہر نکلیں. تھوڑا ٹائم اب ٹورڈز ریلیجن کو اسپیئر کرنا ہے، ٹورڈز ہیومینٹی کو سیو کرنا ہے، اسپیئر کرنا ہے. اس لیے کہ یہ محرم جو ہے نا، امام حسین کو کیا لکھتے ہیں ہم، لکھتے ہیں بورڈز پہ آتے ہیں، بڑے بڑے سلوگنز آتے ہیں کہ سیویئر آف ہیومینٹی. جب سنتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یار یہ میرے امام ہیں. امام تو نے تو انسانیت کو بچایا، ہم کیا کر رہے ہیں؟
امام حسین بچائے ہم خوش ہو رہے ہیں. بٹ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ جو کچھ کیا یہ مت سمجھو کہ بہت کر لیا. اگر آپ نے لاسٹ ایئر کیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ بہت کیا. کچھ نہیں کیا، پتا نہیں ایک چیز بھی قبول ہوئی یا نہیں. دعا یہ کرو آج کی رات کو، مالک اگر لاسٹ ایئر تو نے مجھے چانس دیا تھا سرو کرنے کا تو اس سال زیادہ چانس دے. اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لاسٹ ایئر اگر آپ نے اچھا سرو کیا اسلام کو کہ تو آئندہ سال بھی آپ کو چانس ملے گا. نو، ہو سکتا ہے لاسٹ ایئر کے گناہ اتنے تھے کہ اللہ نے اب نیکسٹ ایئر آپ کو چانس ہی نہیں دیا. چانس نہیں دیا اور بندہ بیمار ہو جائے، بندہ کوئی تکلیف میں آ جائے، بندہ کوئی پریشانی میں آ جائے، آپ کر ہی نہیں سکتے. تو آج کی رات یہ دعا ضرور کرو کہ مالک نیکسٹ ایئر کے لیے give me chance to serve the community, give me chance to serve the humanity. اس لیے کہ امام حسین کا میسج ہی یہ ہے. یہ مت سمجھو کہ امام نے کیا تو ہمارے لیے کیا، نہیں، امام نے سب کے لیے کیا. تو امام کے جو فالوورز ہیں، امام کی جو بات پہ عمل کرتے ہیں، جو امام کی ٹیچنگز پہ عمل کرتے ہیں، ان کی امام کی لائف کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. ایک لیے آج ایک دعا یہ کرنا کہ مالک آئندہ سال مجھے اتنا چانس دے کہ میں وداؤٹ ہپوکریسی، وداؤٹ ریاکاری، میں ایسا اسلام کے لیے کام کروں، ایسا ہیومینٹی کے لیے کام کروں کہ میرا ہر عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. کل سے انشاءاللہ مجلس یہ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، 9 o'clock انشاءاللہ. میں 9 بجے ممبر پہ آؤں گا کل سے انشاءاللہ. اور ایک دو اعلان بھی کر دوں کہ کل صبح میں ٹھیک 10 بجے ریکسولو ہاؤس میں لیڈیز اور جینٹس دونوں کی مجلسیں ہیں. یہ پورا عشرہ ہوگا. کل صبح ٹھیک 10 بجے ریکسولو ہاؤس بینڈرا میں لیڈیز اور جینٹس کی مجلس ہوگی. اور کل نماز ظہرین کے بعد یاری روڈ زیب پیلس میں ایک مجلس ہے جس کو میں خطاب کروں گا. عباس ویرانی آپ سے امیدوار ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. بس دوستو، آج کی مجلس جسٹ ایک انٹروڈکشن تھی فار لاسٹ ایئر. ہم آپ کو چیک کرنا تھا کہ ہم نے لاسٹ ایئر کیا اور آئندہ سال ہم کو کیا کرنا ہے کمنگ ایئر. آج آپ بجٹ بنائیں، رات میں جا کر بجٹ بنائیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. You don't need to show, لیکن اپنا بجٹ بناؤ کمنگ ایئر کے لیے. جو جیسا اپنے بزنس کا بجٹ بناتے نا، کمنگ ایئر ایک بجٹ بناؤ، لکھو پیپر پہ کہ مجھے یہ کرنا. آپ کو پتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آج میں آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہوں، بس آخری بات. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے ایک رجسٹر لیا، ایک نوٹ بک اٹھا کے پین لیا، آپ نے لکھنا شروع کیا کہ نیکسٹ ایئر میں اتنا یہ نیک کام کروں گا، اس کی ہیلپ کروں گا، یہ یتیم کی مدد کروں گا، مسجد میں دوں گا، امام بارگاہ میں دوں گا، جو آپ کے پلاننگس ہے. کسی غریب کی شادی کراؤں گا، کسی غریب کے لیے میں یہ کروں گا. آپ پورا ایک بجٹ بنائیں. اس کے بعد یہ بنائیں کہ میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، اتنی زیارت کروں گا، میں ہو سکتا ہے میں آئندہ سال میں عمرے پہ جاؤں. یہ سب لکھے پیپر پہ لکھ لیں. آج کی رات اسلام یہ کہتا ہے، پلیز غور سے سنیں. لکھنے کا فائدہ کیا ہے یہ بتا رہا ہوں. کیوں؟ وائی آئی ایم ٹیلنگ یو ٹو رائٹ. وائی؟ اس لیے لکھو کہ ہو سکتا ہے بھول جائے. آپ لکھیں گے کہ میں یہ کروں گا. لکھ دیا. جیسے ہی آپ نے لکھا آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا. لٹرلی اللہ کے پاس اکاؤنٹ اوپن ہوا. میں کل سے مجالس میں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہاں جو دو بیٹھے ہوئے ہیں نا رائٹ اینڈ لیفٹ کے اوپر، وہ آپ یہاں لکھ رہے ہیں، وہ اپنے کمپیوٹر پہ لکھ رہے ہیں ایک ایک چیز. کہ عابد بگرامی نے کیا کہا، میں کیا نیت کر رہا. میں کسی کو بتانا نہیں، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو، کسی کو مت بتا. پیپر پہ لکھو کہ میں یہ کروں گا. آپ نے جیسے یہاں لکھا، انہوں نے اپنے کمپیوٹر پہ اس کو انٹر کر لیا. جیسے ہی انٹر کیا آپ کا بینک کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا. جیسے بینک اکاؤنٹ کے لیے آپ کو کچھ چیز رکھنا پڑتا ہے نا، بغیر پیسوں کے تو اکاؤنٹ نہیں کھلتا نا. کچھ تو پیسے رکھنا پڑتا ہے نا، 100 روپے 200 روپے $100 200 کچھ تو اوپن کے وقت جب بینک کو اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو پٹ سم تھنگ نا. تو اسی طرح آپ نے اپنے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کیا کیا؟ وہاں اللہ پیسے نہیں مانگ رہا آپ سے.
اللہ آپ سے ٹائم نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں کر رہا. اللہ بول رہا کہ تم نیت کرو. جیسے ہی آپ نے نیت کی، میں بڑی گارنٹی کے ساتھ اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ میں ذمہ دار ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں، میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے. آپ نے جیسے لکھا، اللہ کے پاس فوراً انٹری ہوئی، فرشتوں کے پاس یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے انٹری کر کے آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے دیا. میں آپ کی لینگویج میں سمجھا رہا کہ اکاؤنٹ نمبر مل گیا، اے ٹی ایم کارڈ مل گیا. بلیو می، ہر چیز تیار ہو گئی. 50% آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا. اب یہ 50% اور کب ہوگا؟ جب آپ کریں گے. وہ اتنا کریم ہے اللہ کہ آپ بغیر 1 روپیہ خرچ کرے، آپ نے نیت کی، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس نے نیکی کی نیت کی، اس کے اکاؤنٹ کو اوپن کرو. 50%، 50% اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دو، 50% چھوڑ دو. اب 50% 100% کب ہوگا؟ جب آپ عمل کریں گے، جب آپ یہ کام کو امپلیمنٹ کریں گے. مثال کے طور پہ آپ نے لکھا کہ میں اس آئندہ سال 100 بچوں کو کپڑے بناؤں گا. مثال دے رہا، 100 بچوں کو بکس دوں گا، 1 قرآن کسی یتیم کو دوں گا، 1 غریب کو میں کھانا کھلاؤں. مثال دے رہا. آپ نے جیسے ہی کیا 50% آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا. اور آپ 50% کب تک انتظار کرے گا اللہ؟ جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. جیسے ہی آپ نے امپلیمنٹ کیا، کل مثال کے طور پہ آپ نے امپلیمنٹ کر دیا، کل کسی یتیم کو کھانا کھلا دیا، تو آپ کے اکاؤنٹ میں 100% آ گیا. ہو سکتا خدا نہ خواستہ کل سے آپ کے حالات فائنینشلی بالکل خراب ہو جائے، پورا سال آپ فائنینشلی بروکن ہو جائے کہ آپ نے جو لکھا تھا میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، آپ نے کچھ نہیں کیا. لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ نہیں تھا تو تم نے نہیں کیا، لیکن تمہارے اکاؤنٹ میں 50% رہے گا. مر بھی جاؤ گے تو یہ 50% جو تم نے نیت کی، اس نیت کا اجر ملے گا. دوستوں، کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ اتنا کریم ہے اللہ. اللہ کہہ رہا ہے تم نیت کرو، اجر میں دوں گا. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اتنی اس سے آسان چیز کیا چاہیے؟ ہم تو ایک پائی کو دیکھتے نا، ہم وہاں پیسے لگاتے ہیں جہاں فائدہ. انویسٹمنٹ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں لگاتے ہیں کہ جہاں آپ کا فائدہ. ایک بینک اگر 10% دے رہا، دوسرا بینک 12 دے رہا، تو 12 کے پاس جاتے ہیں. ہمارا تو یہ عالم ہے. تو اب میں آپ کو اس سے بہتر طریقہ بتا رہا ہوں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے دو، میں یہ کہہ رہا صرف نیت کرو. نیت کرو، نیت کرو کہ اللہ اکاؤنٹ اوپن کرے گا. اکاؤنٹ اوپن کر کے 50% کریڈٹ کرے گا. اگر تم نے کر دیا تو 100% ہوگا، نہیں کیا تمہارے حالات خراب ہو گئے تو 50% تو ملا. اس کے درمیان اگر انسان کی موت آ جائے تو وہ اعمال نامے میں 50% آیا. جب خبر میں پہنچا تو اس کے اعمال نامے میں جب 50% سامنے آیا تو وہ پوچھے گا، بندہ پوچھے گا کہ مالک یہ نیکی تو میں نے کی نہیں تھی. تو آواز ہے کہ جو نیت کی تھی اس کا اجر ہے. سمجھے؟ اب اس سے آسان کیا چیز بتاؤں؟ آئندہ سال کے لیے ٹوٹل بجٹ ہے دوستوں. وقت تیزی سے گزر گیا، 10 بج گئے. کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہوگی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم پہ رہیں. اور کل کی ٹاپک ہے ہڈن ٹروتھ، اب لاسٹ جرنی. انشاءاللہ پورے 10 دن چلے گی. آپ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ کو پتہ ہے کہ جیسی مغرب کا وقت آیا ہر طرف سے فون جانے لگے کہ کیا محرم کا چاند ہو گیا، محرم کا چاند ہو گیا. سب کو ایک انتظار تھا نا کہ ماہ محرم کا چاند، محرم کا چاند ہو جائے. اس محرم کا بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے اور ہم عزاداری کریں. دوستو، وہ دن، عزاداری کے دن بالکل ہمارے سر پہ، ہمارے گھر پہ آ گئے. اس لیے کہ یہ وہ دن آئے ہیں، وہ ایام آئے ہیں کہ جو نورانی ایام ہیں، نورانی ایام ہیں. ان ایام میں جو مانگو، جیسے مانگو، جس انداز سے مانگو، امام آپ کو عطا کرتا ہے. لیکن یہ سوچو کہ یہ وہ محرم کا چاند ہے کہ جب اس چاند کو بی بی زینب نے دیکھا تھا تو زینب نے دیکھ کر اس کے بعد پہلی مرتبہ دیکھا اور فوراً علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تھا اور کہا تھا پروردگار میرے بچے کو سلامت رکھنا. حسین راستے میں تھے. بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے
دن گزر گئے جب لاسٹ ایئر محرم گیا تو یہی کہتے تھے مولا آئندہ سال ہم آپ کو مہمان کریں گے، آپ ہمارے گھر آنا۔ بامبے میں بھی ہر جگہ، ہر دنیا بھر میں ہر گھر میں ممبر اسٹارٹ ہوتا ہے محرم کا، عزا خانہ اسٹارٹ ہوتا ہے، کوئی 5 علم رکھتا ہے، کوئی 2 رکھتا ہے، کوئی 1 رکھتا ہے، لیکن ہر گھر میں ایک ممبر رہتا۔ کیوں رہتا؟ اس لیے کہ سب کو خواہش ہے کہ حسین گھر پہ مہمان ہے، حسین کو ہم آج سے ہم حسین کے ہوسٹ بن جاتے، ہوسٹ بنے ہوئے۔ کتنا بڑا آنر ہے ہمارے لیے کہ ہم امام کے ہوسٹ بن جائیں۔ مجلس ایک سب سے بڑی رحمت ہے، مجلس ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جس میں یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں حسین کی ماں آتی ہے، مادر حسین تشریف لاتی ہے، اور بی بی آ کر ایک ایک رونے والوں کے قریب جا کر دعا دیتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والوں، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ عزیزو، کربلا کے بعد ہر امام نے حسین کی مجلس کا اہتمام کیا۔ چوتھے امام کے پاس کچھ لوگ آئے تھے کربلا کے بعد مدینے میں، اور آ کر انہوں نے کہا مولا میرے گھر میں خوشی ہے، بچے کی شادی ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ تو امام نے سر اٹھا کے کہا بھائی، ہم کربلا کے بعد کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے، ہمارے گھر سے خوشی ختم ہو گئی، اب ہم کسی شادی میں شریک نہیں ہوتے۔ وہ چاہنے والا تھا، رونے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا مولا پھر آپ میرے گھر کیسے آئیں گے؟ میں اپنے گھر میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں خوشی میں۔ تو امام نے، چوتھے امام کا جملہ ہے، امام نے کہا میرے بابا کی مجلس کر۔ اب آپ دیکھیں کہ امام کو کتنی خواہش تھی حسین کی مجلس کی۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ تو اگر مجھے بلانا چاہتا ہے تو میرے بابا کی مجلس برپا کر، میں تیرے گھر میں آؤں گا۔ تو عزیزو، اس نے اعلان کیا، مجلس کا اہتمام کیا، جیسے یہاں رضوی کالج میں مجلس ہو رہی ہے ویسے اسی طرح اس نے گھر میں مجلس کا اعلان کیا۔ مدینے میں لوگوں کو آہستہ سب خاموشی سے اپنے دوستوں کو بتایا کہ دیکھو میرے گھر میں حسین کی مجلس ہے۔ سب لوگ آئے، اس نے جا کر امام سے کہا مولا فلاں تاریخ میں میں نے اس وقت پہ مجلس رکھی ہے، لیکن مولا میں آؤں گا اور سواری لے کر آؤں گا اور لا کر آپ کو بٹھا کے گھر لے کر آؤں گا، آپ اپنے گھر میں آرام سے رہنا۔ بس عزیزو، وہ ڈیٹ آئی، وہ ٹائم آیا۔ ٹائم سے پہلے اس بانی مجلس نے دیکھا کہ امام خود پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے روتے ہوئے کہا مولا آپ کیوں آ گئے، میں سواری لے کے آتا۔ تو امام نے کہا کہ بھائی بابا کی مجلس کے لیے تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجلس کا اعلان کر، ہم مجلس میں آئیں گے۔ یہ امام کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں کربلا کا یہ عزادار آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی زینب نے بھی جب رہائی ہوئی تو جب یزید نے رہا کیا تو اس وقت چوتھے امام نے شہزادی سے پوچھا تھا کہ پھوپھی اماں آپ مدینہ میں رہ جانا چاہتی ہیں یا کربلا؟ تو کہا کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں سب سے پہلے اپنے بھائی کی مجلس کرنا چاہتی۔ انہیں بی بی کی بھی خواہش یہ تھی۔ اس کے بعد بی بی زینب نے جو پہلی مجلس کی نا حسین کی، وہ ایسے نہیں کی کہ فرش کا اہتمام ہو، بی بی نے خاک پہ مجلس کی، زمین پہ بیٹھ کے مجلس کی، اس لیے کہ شہزادی جانتی ہیں کہ آئندہ زمانہ ایک ایسا بھی آنے والا ہے، اگر کوئی غریب مجلس کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اگر فرش کا انتظام نہ ہو تو وہ کیسے مجلس کرے گا؟ اس لیے بی بی نے خود زمین پہ بیٹھ کے جب مجلس کی اور شام کی عورتوں کو بلایا تو وہ عورتیں جب آئیں تو یہ سمجھ کے آئیں کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، بڑے بھاری لباس پہن کر آئیں۔ آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ خاک پہ چند بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں بیچ میں ایک بیوی ہے جس نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ تو وہ لوگ گھر گئے، کالے کپڑے پہن کر آئے، تو بی بی نے ان کو زمین پہ بٹھا کے ایک جملہ کہا بیبیوں سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے۔ یہ پہلی مجلس تھی، اور وہ دوسری مجلس تھی جو چوتھے امام نے اس مومن سے کہا۔ جب امام پہنچے اس کے گھر میں تو اس نے روتے ہوئے مولا کا استقبال کیا، امام کو لے کے جا کے دالان میں بیچ مجلس میں بٹھا دیا، اور سب لوگ آ کے مجلس میں بیٹھے۔ ذاکر ممبر پہ گیا۔ عزیزو، یہ سوچو کہ وہ کیسی مجلس ہوگی کہ جس میں حسین کا
بیٹا موجود تھا. ذاکر نے جب جا کر مرثیہ شروع کیا تو اتنی گریا ہوئی. امام حسین کی شہادت کا وہ مرثیہ پڑھتا ہے, سب لوگ روتے رہے, غش کھا کے گر گئے. بانی مجلس بھی غش کھا گیا. جب غش سے اس کو افاقہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ جہاں میں نے امام کو بٹھایا ہے وہاں امام نظر نہیں آتے. عزیزو وہ ڈھونڈنے لگا کہ میرا امام کہاں چلا گیا. تو جب باہر نکل کر دیکھا تو دیکھا امام اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں مجلس میں آنے والوں نے اپنے جوتے رکھے, وہاں امام بیٹھا ہوا ہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, مولا مجھ سے خطا کیا ہو گئی, مولا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے, آپ یہاں کیوں آ گئے. تو امام نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھتا. ارے اس مجلس میں میری دادی فاطمہ آئی ہے, اس مجلس میں میرے بابا آئے ہیں. عزیزو امام ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دینے لگے کہ میرے بابا کی مجلس کرنے والے, خدا تیرے گھر میں آباد رکھے, خدا تیری زندگی میں رحمتوں کو نازل فرمائے. اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام کہ جس کو بھوکا اور پیاسا مار ڈالا گیا, خود امام کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. ارے کبھی علی اکبر کو شہید کر کے مارا, کبھی علی اصغر کے گلے پہ تیر مار کے رلایا, کبھی عباس کے شانے کاٹ کے رلایا. حسین روتے رہے کہ ہائے میرے بعد میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی, میری بیٹی کو تماچے لگائے جائیں گے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. سب مل کے آمین کہیں. یہ دعا کی رات ہے, دعا کی رات ہے. پروردگار تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما, ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے. پروردگار ہم کو سعادت دے کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں, اور جب بھی اپنے امام کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. پروردگار بی بی کا واسطہ, ان مجالس کا واسطہ, دنیا بھر میں جہاں جہاں اس وقت عزاداری ہو رہی ہے, بالخصوص عراق, ایران, لبنان, پاکستان, بحرین, سعودی عربیہ میں جہاں حسین کی عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے, پرچم اسلام کو سر بلند فرما. آج کی رات رحمتوں کی رات ہے, غم کی رات ہے, مصیبتوں کی رات ہے. پروردگار مظلوم امام کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ عزاداری کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اعمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے, آئندہ سال ہم سب کے لیے ایک رحمت کا سال بن جائے. پروردگار ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. امام کو سلامت رکھ اور تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بیٹے کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے.